اب میں خلافت حضرت ابو بکر کا ذکر کرتا ہوں۔ اکثر کتابیں جو ارتداد کی سزا قتل کے حق میں آپ پڑھیں گے ان میں سرسری طور پر قرآن اور حدیث کی بحث کر کے بڑی تیزی کے ساتھ علماء دور ابو بکر میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پناہ ڈھونڈتے ہیں اپنے عقائد کو سہارا دینے کے لیے، اور کہتے ہیں یہ سنت صدیقی ہے۔ سنت محمدی ان کو بھول جاتی ہے اور سنت صدیقی کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور سنت صدیقی بھی وہ سنت نہیں ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کی طرف وہ منسوخ کرتے ہیں، بلکہ تاریخ واضح طور پر اس بات کو جھٹلا رہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی کو محض ارتداد کے جرم میں قتل کروایا ہو، یا کبھی کسی کو اس کے مسلمان کہلانے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود، مسلمانوں کی طرف قبلے کی طرف منہ پر کر کے نماز پڑھنے کے باوجود، زکوٰۃ کا قائل ہونے کے باوجود اور زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود مرتد قرار دے کر قتل کرایا، بلکہ جس مقاتلہ یا مجاہدہ کا ذکر کر رہے ہیں تمام تواریخ سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح طور پر مسلمانوں کو یہ ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں کسی گاؤں سے اذان کی آواز بھی آ جائے تو تم نے اس گاؤں پر کوئی جبر نہیں کرنا، اسے اعراض کرو اور اسے مسلمان سمجھو۔ اس واضح ہدایت کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ ظالمانہ بات منسوب کر رہے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک آپ قتل مرتد کا عقیدہ رکھنے والوں کے سر خیل تھے، سب سے بڑھ کر اس عقیدے کے سردار آپ تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تاریخی طور پر جو واقعات ہمارے سامنے ہیں صرف وہ پڑھ کر سنا دینا کافی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کون سا ارتداد تھا اور کیا واقعہ وہاں گزر رہا تھا۔ مولائے عرب صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اٹھتے ہی عرب کے طول و عرض میں اللہ کے دین کے خلاف بغاوت کے نشان لہرانے لگے۔ صرف مکہ، مدینہ اور طائف کے باشندے یا بعض جگہوں میں مختصر سی تعداد ثابت قدم رہی۔ بغاوت اور ارتداد کا یہ فتنہ آگ کی طرح پھیلا اور چند روز میں عربستان کے اس سرے سے اس سرے تک دوڑ گیا۔ مرتدوں اور باغیوں نے اسلامی اموال کو نکال دیا، اپنے ہاں کے صادق الایمان مسلمانوں کو دردناک ایذائیں دیں اور بے رحمی سے قتل کیا۔ یہ واقعہ نہیں ہو رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارتداد کی خبر سن کر ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، بلکہ وہ ظالم مسلمانوں کو ارتداد کے جرم میں قتل کر رہے تھے کہ تم ہماری ملت سے پھر کر اسلام قبول کر چکے ہو، واپس لوٹ آؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کریں گے، اور طرح طرح کی اذیتیں دے کر ارتداد کی سزا وہ دے رہے تھے۔ اس سزا سے، اس ظلم سے روکنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے فوج کشی فرمائی اور اسلامی مسلم حکومت کے خلاف علم بغاوت کرنے کے جرم میں ان کے خلاف فوج کشی فرمائی۔ کہتے ہیں جو جان بچا سکے بھاگ کر مدینہ میں پناہ گیر ہوئے۔ باغیوں نے اسی پر اکتفا نہ کیا، مرکز پر چڑھائی کی تیاریاں کرنے لگے۔ ان دنوں اتفاق سے عمرو بن العاص بحرین سے واپس آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یمن سے مدینے تک مرتد افواج چھاونیاں ڈالے پڑی، دشمن کی افواج عرب کے ریت کی طرح بے شمار تھی اور مقابلے پر مدینے کے مٹھی بھر بے سر و سامان مسلمان تھے۔ خلافت راشدہ مرتبہ شیخ محمد اقبال صاحب، ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات، صفحہ 27۔